فیض عالم مظہر نور خدا. کیا میں سوال یہ کرتا ہوں، کیا انسان ہو سکتا ہے مظہر نور خدا؟ انسان ہے، آپ بتاؤ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن یہ کہنے والا خواجہ غریب نواز ہے، یہ دیکھو کیا کوئی انسان غریب نواز نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ یہی اہل ظاہر کے لیے دقت ہے، اور اہل باطن کے لیے بڑی آسان بات ہے کہ جس کو آپ الفاظ کا تاج پہنا رہے ہیں، دراصل یہ آپ کی عقیدت کا نام ہے. کسی انسان کا احاطہ نہیں کرنا. آپ خود اللہ تعالیٰ کے، یعنی کہ اللہ کے، اگر آپ کو اللہ کا ذہن نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے پروگرام میں اگر آپ کا نام ہے کہ مسٹر سعید کو بھی پیدا کرنا ہے، ہم نے فلاں سال، اللہ کے پروگرام میں ہے، اس سے بڑی اور کیا دیکھی آپ کے ساتھ کہ آپ اس کے عمر سے آئے ہیں. اس کے عمر میں تھے کبھی، جو چیز اس کے عمر میں رہ جائے مالک وقت روح ہی آپ کا روح ہمیں داخل کر دیا، اور آپ کو مظہر نور خدا کا چاہیے. سوال یہ کہ ہر آدمی یہ وابستگی رکھتا ہے، لیکن ہر آدمی اس کو ڈسکور نہیں کرتا. نور کا لفظ جو ہے نا نور ہی ہے. نور مطلب فرشتے نور ہی ہیں، یہ تو آپ جانتی ہے نا. کیا آپ کے ساتھ فرشتے وابستہ ہیں؟ دو کرامن کاتبین کہتے ہیں. کیا جبریل امین فرشتہ ہے؟ کیا جبریل امین پاک کے غلاموں میں سے ہیں؟ یعنی کہ اگر نور آدمی فرشتہ غلام ہو تو آپ کی ذات تو پھر مظہر نور ہی ہے. اب آپ یہ دیکھو یہ ترکیب کیا ہے شعر کی، کنج بخشے فیض عالم مظہر یاروں کو نور خدا صلی اللہ. گنج بخشی ہیں، گنج بخشی ہونا باغی خزانہ دینے والے. فیض عالم آپ کے عالم وجود کے عالم کو فیض دینے والے ہیں کون؟ مظہر نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر، یعنی کہ حضور پاک کے یہ مظہر ہیں، مظہر نور. تو آپ نور خدا کے مظہر ہیں. اب اصل میں یہ آسان سی بات ہوگی نا، مظہر نور خدا کے لیے نور کا لفظ آتا ہے نا. تو اگر سرکار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اگر پیدا نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، کائنات نہ ہوتی. اور اگر حضور پاک نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر میں جس کا مولا ہوں تو علی بھی مولا ہے، اگر حضور مولا کائنات ہے تو علی کو مولا کائنات ہے. کائنات باعث تخلیق کائنات ہے. حضور پاک باعث تخلیق کائنات وہی مالک ہوا نا، اللہ تو ہے ہی سی. اللہ کی بات حضور پاک کے مقابلے میں نہیں ہے. اللہ کی بات کا جب ہم ذکر کرتے ہیں یہ دو ذاتیں الگ نہیں ہیں. یہاں بات سمجھے، یہ عقیدت میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے حضور پاک تشریف لائے. اب آپ کو یہ اگر بات سمجھ آ جائے کہ اللہ کریم اور اس کے فرشتے ایک نبی پر درود بھیج رہے ہیں، یہ مشکل مقام ہے. آپ کو کب سے بھیج رہے ہیں، کب تک بھیجتے جائیں گے؟ جب سے بھیج رہے ہیں تب سے ذات ہے حضور پاک، اور اللہ کا کوئی عمل درمیان سے شروع نہیں ہوتا. آپ آتے ہیں کہ 1980 میں شروع کر دے اللہ، یہ اللہ کا جو عمل ہے ہمیشہ سے ہے، بھیج رہے ہیں. قرآن ہمیشہ سے ہے، لوح محفوظ سے ہے نا. تو اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں نبی پر. تو یہ کب سے بھیج رہے ہیں؟ ہمیشہ سے. تو یہ مقام مجھے سمجھ آ جائے کہ یہ ذات جو ہے وجود میں اگر موجود سمجھنا ہے تو اس کی موجودگی اور انداز باعث تخلیقی کائنات ہے اور انداز. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ کیا فکر نہ کیا کرو کہ مولا کائنات کیا دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا. مولا من کیا دیا کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے کہ آپ ادب میں رہو.
आप बात समझ रहे? अपने अब्बा को आप मौला कहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आका और मौला कहते हैं ना। गुलाम जिसके आप है उसको मौला कहते हैं, बंदा मौला नहीं, बाकी वो अल्लाह है। इबादत उसकी करनी है, सजदा उसका करना है, बाकी आदत है तो दीन है, ये पैसे हैं, बातें हैं, इसलिए मौला कहने से हर्ज को नहीं है, शरीय तौर पर कोई फर्क नहीं है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये अकीदत है। आप यूँ समझो गैर अल्लाह, क्या आप मतलब गैर अल्लाह कर रहे हैं? हाँ, क्या अल्लाह और गैर अल्लाह, अल्लाह के अलावा सब गैर अल्लाह है, लेकिन अल्लाह के अलावा गैर अल्लाह है ही तो नहीं। कायनात के अंदर तो गैर अल्लाह हो सकता है, फिर ये शिरक क्या है? शिरक हो नहीं सकता कभी। कोई अल्लाह के बराबर में कोई अल्लाह हम बना सकते हैं? आप बताओ। सबसे बड़ी बात जो हम बनाएंगे वो नजर आएगा, और जो अल्लाह है वो नजर नहीं आता। अल्लाह का हम बराबर के बना नहीं सकते। शिरक तो सिर्फ ये है हजूर पाक के इरशादात के मुकाबले में कोई और किसी का हुक्म लगा दे, शिरक। आप बात समझ रहे हैं? इसको हम शिरक बोलते हैं। अल्लाह कहता है कि देखो खुद ही हमें सिखा रहा है, या के ना बोलो भैया के दस्ते, हम सिर्फ सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं, सिर्फ तेरी बात करते हैं, पक्की खबर है हमें सीधी राह दिखा दे। अगर आराम से खुद ही बात है, रास्ता उन लोगों का जिन परिणाम है। लोग हैं तब यहाँ लोगों के जिक्र है कोई? अल्लाह फरमाता है मेरे अलावा किसी से मोहब्बत करने को हम पसंद नहीं करते, शिरक हो जाता है ना। और एक बाप अपने बेटे की मोहब्बत में बिनाई से महरूम हो गया, अल्लाह ताला ने उस किस्से को अहसन अल-क़सस फरमाया। बाप बेटे की जुदाई में, पैगंबर बाप पैगंबर बेटा, और जुदाई में बिनाई से महरूम हो गया, अल्लाह ताला को माइंड करना चाहिए ना कि तुम बेटे की जुदाई में हमारा ख्याल नहीं। इस किस्से को अहसन अल-क़सस कि बड़ी मोहब्बत है, तो गोया के वो मोहब्बत जो इस रास्ते पर चलने वालों को आपस में हो जाती है, वो मोहब्बत भी इलाहियात का हिस्सा है। मुसाफिर की मुसाफिर से मोहब्बत सफर का हिस्सा है। ठहरने वाले से मोहब्बत न करना, आप बात समझ रहे हैं? ठहरने वाले से मोहब्बत न करना, जो यहाँ ठहरना चाहता है, जो जिंदगी को हिजाब बनाता है, उससे मोहब्बत न करना। ये है बात। बाकी शिरक जैसा ख्याल जो है दुनियादार का ख्याल, ये शिरक है, ख्याल ही ठीक हो जाता है।